الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ المؤمنون کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک کے بعد ایک، یعنی پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ پیچھے جو تھا وہ مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا گیا تھا اور ان کی قوم کا ان کی تبلیغ دین کے جواب میں غلط رویہ ذکر کیا گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اپنے رسول ایک کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا کذبوہ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے اگلوں کو پچھلوں سے ملا دیا، یعنی جو پھر پیچھے والوں کا انجام ہوا تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو آگے والوں کا انجام بھی ویسے ہی ہو گیا کہ انہوں نے بھی چونکہ جھٹلایا تو پیچھے والوں پہ عذاب نازل ہوا، تو آگے والوں پر بھی عذاب نازل کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آتے ہیں انسان اس پیغام کو نظر انداز کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ خصوصاً تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک ہونے کا نظریہ لے کر آئے، اور جن انبیاء علیہم السلام کو کتابیں دی گئیں اللہ کی طرف سے یا صحیفے صفحے دیے گئے تھے، پوری کتاب نہیں تھی، جس کو آپ ایک عام لینگویج میں رسالہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح رسالہ دیا گیا کہ آپ جا کر اس کو بنیاد بنا کر تبلیغ دین کیجئے۔ تو ان قوموں نے نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا بلکہ انہوں نے کئی خدا بنا لیے۔ اس طرح انہوں نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے لیے عموماً یہی وہ دلیل پیش کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور پھر جو انبیاء علیہم السلام نے، رسولوں نے جو اللہ کے کلام کو پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا تعارف کروایا، انہوں نے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کے اللہ کے کلام ہونے کے منکر ہو گئے۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی نعمتیں کھائے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر بھی اس کی مرضی کے مطابق اطاعت نہ کرے، اپنے نظریات اور عقائد کو اس کی تعلیم کے مطابق نہ بنا لے، تو یقیناً پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جس طریقے سے اگر آپ ایک اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، وہاں کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو پہلے آپ کو تنبیہ کی جائے گی، وارننگ دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اس بچے پر ظلم کیا ہے، بلکہ جب انہیں بتایا جائے گا کہ اس کو بار بار وارننگ دی گئی، اس کے باوجود اس نے اپنے عمل کو درست نہیں کیا، اپنی عادات، اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کیا، تو سننے والا بھی کہے گا اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پچھلی قوموں پہ عذابات کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو بعض لوگ جو ضرورت سے زیادہ انسانی ہمدردی کا شکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو اتنی سخت سزائیں، آسمان سے پتھر نازل ہوئے، بچے ہلاک کر دیے گئے، مطلب پوری قومیں تباہ کر دی گئیں، صبح ان کو اس طرح رات میں اٹھایا اور صبح جب دیکھا گیا تو اس کو زمین کو الٹا کر دیا گیا۔ تو یہ اس لیے مطلب قابل رحم نہیں تھے کہ انہوں نے بار بار ان اصولوں کو توڑ دیا جن اصولوں کی پیروی کرنے کی بنا پر زمین یا ان کی جو بستیاں تھیں وہ امن و امان کا مرکز بن سکتی تھیں۔ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، کرپشن، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی قوم پر عذاب کی کوئی ایک وجہ قرآن میں بیان کی گئی تو وہ ایک ہی وجہ تھی جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، بلکہ درپردہ سینکڑوں اور وجوہات تھیں۔ لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ قوم کے دیگر جو غلط کام تھے وہ پوری تفصیل سے بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ ایک بنیادی کام جو زیادہ اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا سبب بنتا ہے اسے خاص طور پہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو ان کے کارنامے تھے وہ سب کے سب بیان نہیں کیے جاتے، ورنہ یہ قرآن پاک ایک مختصر اور جامع کتاب ہے جس میں کثیر مضامین کا بیان کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود و مطلوب تھا، وہ ان کے کارناموں سے ہی بھر جاتا۔
تو اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ ان لوگوں پر معاذ اللہ کوئی ظلم ہوا، کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ منصف ذات ہے جس سے بے انصافی یا ظلم کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور ہمیں اس کو صدق دل سے قبول کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور ان کی قوم کے اکثر افراد نے ان کو جھٹلایا، یعنی ان کے پیغام ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو سزا کے مستحق ہوئے اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ انجام ہوا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ یقینی سی بات ہے کہ جو قوم اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتی، اپنی قدر نہیں کرتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتی، تو وہ ناقدر بے قدر رہ جاتی ہے اور اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ برے الفاظ میں ہی ہوتا ہے اور پھر وہ معمولی سی ایک قصے کہانیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پچھلی قومیں ہوئیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، وہ اسی طرح راندہ درگاہ ہو گئے اور وہ قصے کہانیوں کے طور پر ہی بیان ہونے لگے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا ایک بددعائیہ جملہ ہے، تو دور ہو جائے ایسی قوم کے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی یہ بددعا ہے گویا کہ رحمت سے دور ہو جائے ایسی قوم کے جو اللہ پر ایمان ہی لے کر نہ آئے، تو یہ نفرت کا اظہار ہے، ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی آیات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح سند کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ یہ فرعون کے پاس جائیں، ان معجزات کو دکھائیں اور ان معجزات کے ذریعے اپنے نبوت کو ثابت کریں اور فرعون ان پر ایمان لا کر نجات پا جائے۔ تو فرعون کا پیچھے بارہا واقعات گزرے ہیں کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور یہ بنی اسرائیل پر مسلط تھا، یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی قوم نے فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے خدمتیں لیتے تھے، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور خدائی کا دعویٰ اس نے اپنے بعض جو اس کے مشیر تھے قریبی، جیسے خصوصاً حامان جو اس کا وزیر تھا، وہ اس کو مشورے غلط قسم کے دیتا تھا اور انہوں نے اس کو ابھار کر خدائی کے دعوے تک پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا۔ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں آتا ہے تو اس پر معجزات دکھانا طلب کے وقت یہ فرض ہوتا ہے، یعنی اگر قوم یہ کہے کہ ہمیں معجزہ دکھائیں تو اپنے نبوت پر دلیل قائم کرنے کے لیے، اپنے نبوت کے ثبوت کے لیے اسے معجزہ دکھانا لازم ہوتا ہے، لہذا ان کو بھی اللہ تعالی نے معجزات عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو اپنی آیات اور روشن نشانی کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا۔ تو غرور کی ایک شکل یہ بھی نظر آئی، یعنی ان کے اگر واقعے کو دیکھا جائے کہ ہدایت کی بات کو قبول نہ کرنا غرور ہے، ہدایت کی بات کو سن کر کراس کوئسچنز کرنا شروع ہو جانا غرور ہے، ہدایت کی بات کو سن کر ہدایت دینے والے کو بیوقوف اور کمتر سمجھنا شروع کر دینا یہ غرور ہوتا ہے۔ ہدایت کی بات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو اس کے قبول کرنے کو اپنے لیے انسلٹ تصور کرنا، بے عزتی تصور کرنا، اپنی ذہانت کی کمی تصور کرنا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں گے تو یہ زیادہ ذہین کہلائیں گے، ہم کم ذہین، اس وجہ سے اس کو رد کر دینا، یہ تمام کے تمام غرور میں داخل ہیں۔ غرور کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جب فرعون کے سامنے ان کے درباریوں کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی نے یعنی ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان کے قلب تکبر نے اس ہدایت کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا بطور مذمت، فاستکبروا، تو انہوں نے غرور کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غرور کرنا انسان کو ہدایت سے اور بہت سارے فائدوں سے محروم کروا دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کسی مقام پر غرور کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شوہر بیوی کے مقابلے میں غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے، وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر زوجہ کو یا وائف کو ترقی دے دیتا ہے کسی بھی معاملے میں، طاقت کے حساب سے، منصب کے حساب سے، دولت کے حساب سے، اور پھر غرور کرنے والے شخص کو بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو اپنی اولاد کے ساتھ تکبر اور غرور سے پیش آئے، یہ بھی غلط ہے۔ اولاد اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس کے اوپر حاکمانہ طریقے سے حکومت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اولاد کو جتنا بہتر ہے دوستانہ انداز سے سمجھایا جائے اچھا ہوتا ہے، اور اگر تکبر کا راستہ اختیار کیا جائے، حاکمانہ انداز اختیار کیا جائے، حکم دینے والا انداز اختیار کیا جائے کہ میری بات ماننی پڑے گی اور یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، تو پھر بچوں کے ذہن میں لاشعوری طور پر ایک نفرت بیٹھ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ بغاوت کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بغاوت کے جذبات کا پھر ظہور یا مختلف افعال کی شکل میں اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ والدین کو اپنے سے کمزور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو انسان کو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہوتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اور اولاد یہ محسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ اب ان میں وہ دم خم نہیں ہے، اب وہ قوت اور طاقت نہیں رہی کہ یہ ہم پر اسی طرح حاکمانہ انداز سے حکومت کریں جیسے ہمارے بچپن کی حالت میں کرتے آئے ہیں۔ اس وقت ان کا رویہ بدلتا ہے، اولاد طاقتور ہو جاتی ہے، پڑھ لکھ جاتی ہے، وہ نوکری کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، تو والدین کی دولت کی بھی محتاج نہیں رہتے۔ اس وقت پھر آزادی کا احساس ہوتا ہے، اور جب انسان آزادی کے احساس میں مبتلا ہو جائے تو پھر کسی کی حاکمیت قبول نہیں کرتا، تو پھر والدین کا یہ رویہ ان کے لیے باعث ندامت ہو سکتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی رویہ ایسا رکھنا چاہیے، اور جب انسان کسی منصبی حالت پر ہو، یعنی اعلیٰ منصب اس کو ملا ہوا ہے، وہ کسی مضبوطی کی حالت میں ہے، تو کبھی بھی اپنے تنزل کو نہ بھول جائے، اپنے مطلب اس موجودہ منصب سے گر جانے والی حالت کو نہ بھول جائے، فراموش نہ کر دے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کل مجھ سے چھن جائے، آج جو طاقت ہے وہ نہ رہے، آج جو دولت ہے وہ نہ رہے، آج جو میرے پاس کوئی بھی منصب ہے، چاہے حکومتی منصب ہو یا جیسے والد کو ایک منصب حاصل ہوتا ہے گھر میں حاکمانہ انداز سے، اگر یہ مجھ سے کسی لحاظ سے چھن گیا، کمزور پڑ گیا، تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور اس وقت یہ جو میرے متبعین ہیں نیچے والے مجھ سے کس قسم کا رویہ اختیار کریں گے، اس پر غور و تفکر ضروری ہوتا ہے۔ ایسی اولاد بعض اوقات والدین کے مقابلے میں تکبر کرتی ہے اور والدین کی اطاعت نہیں کرتی ہے، انہیں معمولی حقیر اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور پھر وہ ہدایت والدین کی قبول نہیں کرتی، نہ والدین جب تکبر کی حالت میں ہوتے ہیں تو اولاد کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے کوئی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبے میں چلے جائیے، ٹیچرز کا شعبہ دیکھ لیں، ٹیچرز اسٹوڈنٹس یہ آپس میں ایک دوسرے سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، حکومتی شعبوں میں چلے جائیں وہاں پر بھی ایسا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ تو جب تکبر آ جائے گا تو ضرور پھر اسی طرح سے انسان بے شمار نقصانات کا شکار ہوتا ہے کہ ہدایت کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب وہ تکبر کرنے کی وجہ سے اپنی اس حالت میں آتا ہے جہاں پر اسے عاجزی کا اظہار کرنا لازم ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنا بڑا پن نہیں دکھا سکتا، تو اس وقت پھر انتقام لینے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے جو اس سے بعض اوقات گن گن کر بدلے لیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی ایک مقام پر بھی غرور و تکبر کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر دل عزیز تھے، آپ سے سب محبت کیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے مسلمانوں کو مثال کے طور پر کسی مقام پر کوئی شکست ہوئی یا کوئی قحط سالی وغیرہ آئی اور بظاہر مسلمان مصیبت میں گرفتار نظر آئے تو کسی صحابی نے تکبر کا اظہار کر دیا ہو۔ اس حالت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب مسلسل اطاعت کی طرف ہی مائل رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال تکبر انسان کو اکثر ہدایت اور اخروی نجات سے محروم کروا دیتا ہے، جیسے فرعون اور ان کو کروایا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، بعض اوقات کوئی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری آخرت کے فائدے والی بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، ہم ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں اور وجہ کچھ بھی نہیں، کوئی معقول وجہ ہمارے پاس نہیں، صرف ایک نفسانی خواہش، ایک نفس ہمارے پیچھے کھڑا ہو کر اور ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بات کو تمہیں نہیں ماننا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس بات کا رد ہی کرنا ہے، اس کو ناپسندیدہ گمان کرو، اس کی زبان خاموش کروا دو، اور ہم بلا سوچے سمجھے
اس غلط ہدایت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، نفس کی ہدایت کو، لیکن سامنے والے کی درست ہدایت کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو نفس و شیطان کی بات مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹالے، اور ان کی طرف سے جو قاصد ہمارے پاس آیا، جو اللہ کا پیغام لے کر آیا، نیکی کی بات ہمیں بتا رہا ہے، اسے معمولی گمان کریں تو اس کی عقل کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ عمل میں اس کی عقل میں نقص ہے، کمی ہے، کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے، اسے اس پر تفکر کرنا چاہیے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ یہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر غلبہ پائے ہوئے تھے، انہیں غلام بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ایک وجہ ہے گویا کہ وہ چونکہ بنی اسرائیل پر غالب تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق اسی بنی اسرائیل سے تھا، تو یہ بھی ان کے دل میں وجہ تکبر بنا کہ ہم اپنی جو ایک غلام قوم ہے ان کے دو افراد کی بات کیسے مان لیں۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ بڑا شخص جو ہے وہ ہدایت قبول کر لے، اوپر منصب والا یعنی والدین اولاد کی بات مان لیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی نصیحت قبول کر لے، ایک افسر اپنے نوکر کی بات مان لے۔ یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جس کا دل عاجزی اور انکساری سے بھرا ہو، غرور اور تکبر سے خالی ہو، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر سامنے والا اس کی آخرت کی بہتری کی بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، اور اسے اپنا محاسبہ کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں، تو جو واقعی تکبر سے آزاد ہوگا وہ فوراً اس کی بات کو قبول کر لے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، آپ ایک مقام پہ کچھ بات بیان کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے جو بات بیان کی نا میں اس سے بہتر بات کہہ سکتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو۔ تو اس نے ایک بات بیان کی، آپ نے کہا ہاں تم نے ہم سے بہتر بات کہی۔ تو شارحین نے یہی بات بیان فرمائی کہ اس شخص کا قول یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے سمندر تھے، آپ کی بات میں جو گہرائی تھی، جو حکمت تھی، وہ شخص اسے کیا سمجھ سکتا تھا؟ نہیں سمجھ سکا ہوگا۔ اس نے بات کے ظاہر کو دیکھا اور اس نے کہا بظاہر کہ میں اس سے بہتر بات کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ کی محفل، آپ واعظ، آپ بیان کرنے والے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے خاموش ہو جاؤ میں بیان کروں گا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اچھا بولو۔ اور پھر اس پر مزید عاجزی ہے کہ جب اس نے بات بیان کی تو آپ نے فرمایا تم نے ہم سے بہتر بات بیان کی۔ یہ اور زیادہ عاجزی انکساری ہے۔ اس قسم کے واقعات سے ہمیں درس مزید حاصل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔